آج کے سیشن کا سب سے پہلا سوال ہے سوال نمبر 1 کہ اودھ پنج کے مدیر کون تھے؟ یہ سوال بہت ہی اہم سوال ہے۔ آپشنز ہیں منشی سجاد حسین، دوسرا آپشن ہے رجب علی بیگ سرور، تیسرا ہے رتن ناتھ سرشار اور چوتھا ہے محمد حسین آزاد۔ تو سوال کو اچھے سے ریڈ کیجئے اور جواب دینے کی کوشش کیجئے کہ اودھ پنج کے مدیر کون تھے۔ تو اس سوال کا درست جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی منشی سجاد حسین۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 2 کہ ماسٹر رام چندر کا تعلق کس ادارے سے تھا؟ سوال کو اچھے سے ریڈ کیجئے۔ ماسٹر رام چندر کا تعلق کس ادارے سے تھا؟ آپشنز ہیں دہلی کالج، فورٹ ولیم کالج، مدراس کالج اور کلکتہ کالج۔ تو بتائیے ماسٹر رام چندر کا تعلق کس ادارے سے تھا؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا جواب دے دیا ہوگا۔ اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہو جاتا ہے پہلا، یعنی دہلی کالج۔ اس سیشن میں جتنے بھی سوالات ہیں بہت ہی اہم سوال ہیں، اس کے جوابات کو آپ کو نوٹ کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال کیا ہے؟ سوال نمبر 3 کہ کلام میں ایک ہی چیز کی مسلسل صفات، سوال کو اچھے سے سمجھیے، کلام میں ایک ہی چیز کی مسلسل صفات بیان کرنے والی صنعت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ آپشنز ہیں تلمیح، دوسرا ہے تشبیہ، تیسرا ہے مرات النظیر اور چوتھا ہے استعارہ۔ تو اس سوال کا درست جواب ہو جاتا ہے تیسرا، یعنی مرات النظیر۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے کہ مثنوی دریائے عشق کس نے لکھی؟ یہ سوال پرچے میں بار بار آتے ہیں کہ مثنوی دریائے عشق کس نے لکھی، یہ کس کی مثنوی ہے؟ آپشنز ہیں میر حسن، مرزا شوق لکھنوی، دیا شنکر نسیم اور جان نثار اختر۔ تو بتائیے دریائے عشق جو مثنوی ہے اس کے لیکھک کون ہیں، اس کو کس نے لکھا؟ تو اس سوال کا درست جواب ہو جاتا ہے دوسرا، یعنی مرزا شوق لکھنوی کی یہ دریائے عشق جو ہے مثنوی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے کہ اردو کی پہلی تمثیلی داستان کون سی ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے، اردو کی پہلی تمثیلی داستان کون سی ہے؟ آپشنز ہیں فسانہ عجائب، دوسرا آپشن ہے سبرس، تیسرا ہے باغ و بہار اور چوتھا ہے بوستان خیال۔ تو اس سوال کا درست اور صحیح جواب ہو جائے گا، آپشن ہو جائے گا دوسرا، یعنی سبرس۔ اگلا سوال ہے کہ مقفع و مسجع اسلوب کس داستان میں ہے؟ مقفع و مسجع اسلوب کس داستان میں ہے؟ آپشنز ہیں سبرس، باغ و بہار، رانی کیتکی کی کہانی اور دریائے لطافت۔ تو اس سوال کا درست جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی سبرس جو ہے مقفع مسجع اسلوب اسی داستان میں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 8 کہ حسن و دل کس داستان کے کردار ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ آپشنز ہیں سبرس، باغ و بہار،
فسانہ عجائب اور دریائے لطافت۔ تو اس سوال کا بھی صحیح اور درست جواب ہو جائے گا پہلا یعنی صبرس۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 9 کہ بقاؤلی کا قصہ کس مثنوی میں ہے؟ ٹھیک ہے، آپشنز ہیں گلزار نسیم، سحر البیان، علی نامہ اور خاور نامہ۔ تو اس سوال کا درست جواب ہو جائے گا پہلا یعنی گلزار نسیم۔ اگلا سوال کہ نجم النساء کا جوگن بننا کس مثنوی کا حصہ ہے؟ نجم النساء کا جوگن بننا کس مثنوی کا حصہ ہے؟ آپشنز ہیں سحر البیان، گلزار نسیم، قدم راؤ پدم راؤ اور علی نامہ۔ تو اس سوال کا درست جواب ہو جائے گا پہلا یعنی سحر البیان۔ نجم النساء کا جوگن بننا جو ہے سحر البیان کا حصہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ نیاز فتح پوری کس دبستان سے تعلق رکھتے ہیں؟ نیاز فتح پوری کس دبستان سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپشنز ہیں جمالیاتی، مارکسی، تأثراتی اور تقابلی۔ تو اس سوال کا درست جواب ہے پہلا یعنی جمالیاتی۔ نیاز فتح پوری جو ہے جمالیاتی دبستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں کس نے دعویٰ کیا تھا؟ آپشنز ہیں انیس، اقبال، حالی اور جوش۔ تو اس سوال کا درست جواب ہو جائے گا پہلا یعنی انیس۔ اگلا سوال کیا ہے کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا کس نے کہا تھا؟ آپشنز ہیں پریم چند، کرشن چندر، سجاد ظہیر اور اقبال۔ تو اس سوال کا درست جواب ہو جائے گا پہلا یعنی پریم چند۔ اگلا سوال ہے کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا کس کا لیکچر تھا؟ ٹھیک ہے، وہی سوال ہے کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا کس کا لیکچر تھا؟ تو اس کا جواب آگے بتا دیا گیا ہے کہ اس کا جواب ہو جائے گا پریم چند۔ یہ پہلا صحیح اور درست ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 16 کہ اور انسان مر گیا۔ اور انسان مر گیا کس کا ناول ہے؟ یہ ناول کا نام ہے اور انسان مر گیا۔ ہمیں بتانا ہے کہ یہ کس کا ناول ہے۔ آپشنز ہیں رامانند ساگر، کرشن چندر اور پریم چند اور ابن صفی۔ تو اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا پہلا یعنی رامانند ساگر۔ اگلا سوال ہے کہ سپارہ دل کس کی تصنیف ہے؟ یہ سارے کے سارے سوالات بہت ہی اہم ہیں، امپورٹنٹ ہیں، امتحانی سوال ہیں، لہٰذا سوال اور اس کے جوابات کو آپ کو اچھے سے دیکھنا ہے، لکھنا ہے اور ذہن نشی کرنا ہے۔ سوال کو پھر سے ریڈ کرتے ہیں کہ سپارہ دل کس کی تصنیف ہے۔ آپشنز ہیں خواجہ حسن نظامی، نذیر احمد، حالی اور سر سید۔ تو اس سوال کا درست جواب ہو جائے گا خواجہ حسن نظامی۔ اگلا سوال ہے کہ شمن کس ناول کا کردار ہے؟ آپشنز ہیں ٹیڑھی لکیر، ضدی، ایوان غزل اور گھر آنگن۔ تو اس سوال کا درست جواب ہو جائے گا پہلا یعنی ٹیڑھی لکیر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ امراؤ بیگم کس شاعر کی شریک حیات تھیں؟ ٹھیک ہے،
آپشنز ہیں حالی، غالب، میر اور داغ۔ تو اس سوال کا درست جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی امراؤ بیگم جو ہے غالب کی شریک حیات تھی، ان کی بیوی تھی۔ اگلا سوال کیا ہے کہ فائر ایریا کس کا ناول ہے؟ آپشنز ہیں الیاس احمد گدی، اشفاق احمد، آفاق احمد اور پریم چند۔ یہ سوال UGC نیٹ کے اندر بھی پوچھا گیا ہے کئی دفعہ۔ تو بتائیے فائر ایریا کس کا ناول ہے؟ اس سوال کا درست جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی الیاس احمد گدی۔ اگلا سوال ہے کہ سلور کنگ کس کا ڈرامہ ہے؟ سلور کنگ کس کا ڈرامہ ہے؟ آپشنز ہیں آغا اشر کاشمیری، محمد مجیب، اطہر پرویز اور کرشن چند۔ اس سوال کا درست جواب ہو جاتا ہے پہلا، یعنی آغا اشر کاشمیری۔ اگلا سوال ہے کہ نظم آوارہ کس شاعر نے لکھی؟ آپشنز ہیں مجاز، جوش، فراق اور اختر شیرانی۔ اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی مجاز۔ اگلا سوال کیا ہے کہ خاقانی ہند کا خطاب کس قصیدہ گو شاعر کو دیا گیا؟ آپشنز ہیں غالب، سودا، میر اور ذوق۔ تو اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا چوتھا، یعنی ذوق۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے کہ حوری کا کردار کس نے تخلیق کیا؟ آپشنز ہیں پریم چند، کرشن چند، ابن صفی اور ممتاز مفتی۔ تو اس سوال کا درست جواب ہو جاتا ہے پہلا، یعنی پریم چند۔ اگلا سوال کیا ہے کہ بارش سنگ کس کا ناول ہے؟ یہ سارے سوالات بہت ہی اہم ہیں۔ آپشنز ہیں جیلانی بانو، واجدہ تبسم، عصمت چغتائی اور خدیجہ مستور۔ تو اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی جیلانی بانو۔ بارش سنگ جو ہے جیلانی بانو کا ناول ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو چند اہم سوالات پر مبنی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔